السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نالج پلس۔ آخری چٹان کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کر سکی۔ چند بار سکینہ کو غصہ ضرور آیا، اس نے چاہا کہ وہ واپس جائے، لیکن جب سے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس نے ارادہ بدل دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑے رہنا درست نہیں۔ اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ لیا اور پھر کوئی 1 میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش اور بڑھ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی، وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی۔ وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی ہوگی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی، پھر میرے قریب پہنچ کر زوردار کہکہا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا، لیکن خدا نخواستہ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر مجھے چلنا چاہیے۔ میں ابا جان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی وہ کبھی کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبد الملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا، تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی طرف توجہ کا مستحق بنا لیا تھا۔ طاہر کو زید اور مبارک میں بہت سی باتیں مشترک نظر آئیں۔ زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اسی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوش بزے نوجوان تھا، باتیں کرنے میں بھی وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تناسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔ شکار میں افضل سے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ طاہر جس سے نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبد الملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا، جسمانی طور پر وہ کافی صحت مند تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غائب درجے کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروج علوم پر اسے کافی عبور حاصل تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ طاہر کی ذہانت اور علم کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر اور عبد المالک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی واسطہ نہ تھا، فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا۔ جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے، اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا۔ زید کو ان کے جھگڑے علمی مباحثے سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوا، اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث مقرر کر دیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا، اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں
دریا میں نہا رہے تھے۔ موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 2-3 غوطے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا۔ جب موسیٰ مقابلے کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا باہر نکلا، مبارک افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبد المالک کو چھوڑ کر ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل درست تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے کبھی بھی غوطہ نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اس کو چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کر دی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور مالک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سر پر دڑاتا ہوا گھوڑا ان کی طرف نظر آیا۔